اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاته اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علی المرتضى وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین والحسن الرضا والحسین المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العلی العظیم. بارگاہ رب العزت سے طالب دعا ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ جتنے بھی مومنین اور مومنات اس وقت اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں پروردگار ان کی حاجات کو پورا فرما. جتنے بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کی گزارش کی ہے پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما. جتنے بھی مومنین اور مومنات مشکلات رکھتے ہیں جنہوں نے التماس دعا کی گزارش کی پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما. بارالہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. دیکھنے والوں کے مرحومین کو شہدائے ملت جعفریہ کو پروردگار بحق محمد وآل محمد وآل محمد کے ساتھ انہیں محشور فرما. شب شہادت امام ہادی علیہ السلام آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اور اس شہادت کو تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے اپنی طرف سے امام زمان علیہ السلام منجی عالم بشریت کی خدمت میں سب کی طرف سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ ہمارے دلوں کو عشق محمد وآل محمد سے منور فرمائے پروردگار عالم اور ہمیں سیرت آئمہ معصومین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام ہادی علیہ السلام جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں 10ویں امام جواد علیہ السلام کے فرزند تھے. 3 ایسے امام تھے جو بچپن ہی میں منصب امامت پر فائز ہوئے. امام جواد علیہ السلام جن کو 7 سال کی عمر میں منصب امامت ملا
اور اس کے بعد ان کے فرزند امام ہادی یا امام تقی علیہ السلام، جن کو 8 سال کی عمر میں منصب امامت ملا، اور اس کے بعد امام زمان ارواحنا لہ الفدا، جن کو 5 سال کی عمر میں منصب امامت ملا۔ حضرات، امام ہادی علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں 2 ایسے آثار ہمیں امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے ملے ہیں جو بہت ہی قیمتی ہے۔ جس طرح کے امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کا سب سے مشہور و معروف اثر جو ہے صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام جس طرح کے نہج البلاغہ ہے، اسی طرح امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں 2 بہت ہی گران قدر 2 بڑے گران قدر آثار ہمیں ملے ہیں۔ ایک زیارت غدیر ہے، جس کو خود امام ہادی علیہ السلام نجف اشرف میں جو ہے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں وہاں پر جا کر جو ہے تلاوت کرتے تھے۔ اور دوسرا اثر جو ہے وہ ہے زیارت جامع کبیرہ، جو تقریباً ہر زیارت میں، ہر حرم میں ائمہ معصومین علیہ السلام میں اس زیارت کی تاکید ہوئی ہے کہ زیارت جامع کبیرہ آپ پڑھیں۔ زیارت جامع کبیرہ سب سے مستند زیارت جو ہے وہ امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے ہے، کہ جس میں تقریباً کم سے کم 300 سے زیادہ فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کیے گئے ہیں، جس میں توحید شناسی ہے، جس میں معرفت ہی معرفت ہے، اور یہ زیارت جامع کبیرہ جو ہے امام ہادی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اور اگر آپ مفاتیح الجنان کی کتاب کو، جو دعا کی کتاب ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ جب بھی کسی امام کی زیارت یا کسی امام کی بارگاہ میں آپ زیارت کے لیے مشرف ہوتے ہیں تو اس زیارت کے اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ ہے زیارت جامع کبیرہ۔ اور بزرگان اور مراجع عظام اور عرفاء حضرات بھی جو ہے اس زیارت کی طرف بہت زیادہ جو ہے وہ واض و نصیحت کرتے تھے کہ جب بھی کسی ائمہ، کسی امام کی زیارت کے لیے آپ مشرف ہو جائے تو زیارت جامع کبیرہ سے غفلت نہ کریں۔ اس قدر جو ہے بابرکت زیارت ہے جو امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں یہ زیارت ملی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے، ان کی سیرت کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آغا کے روزمرہ کاموں میں سے جو ہے کچھ ایسے کام تھے، کچھ ایسے اعمال تھے کہ جو آغا ہر دن ان اعمال کو انجام دیتے تھے۔ سب سے پہلا عمل، جب بھی حضرت معصومہ بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت سے ہر صبح جب آغا مشرف ہوتے تھے تو ہر دن زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے۔ نمبر 2، جس عمل کو آغا ہر دن انجام دیتے تھے، اور یہ سب کے لیے پیغام ہے، آپ دیکھیں بزرگوں کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پہلا عمل آغا بہجت ہر دن زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے۔ دوسرا عمل، ہر دن زیارت عاشوراء پڑھتے تھے۔ جس طرح کے آغا تقی بہجت کے بیٹے علی بہجت وہ کہتے ہیں کہ 70 سالوں تک جو ہے میرے بابا ہر دن زیارت عاشوراء پڑھتے تھے، اور 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی مکمل زیارت عاشوراء پڑھتے تھے ہر دن۔ یہ دوسرا عمل۔ تیسرا عمل جو ہے جو آغا تقی بہجت انجام دیتے تھے وہ عمل تھا زیارت امین اللہ۔ یہ وہ 3 ایسی زیارتیں ہیں کہ واقعاً ہر مومن و ہر مومنہ کو ان زیارات کو جو ہے، ان زیارات سے غفلت نہ کریں، ان زیارات کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشوراء اور زیارت امین اللہ۔ بلکہ زیارت جامع کبیرہ اور زیارت عاشوراء یہ 2 ایسے زیارات ہیں کہ خود امام زمان علیہ السلام جب وہ عالم بزرگوار جب امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تو امام زمان علیہ السلام 3 چیزوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اس عالم بزرگوار سے کیا فرماتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں، اور یہ نصیحت امام زمان علیہ السلام کی صرف اس عالم کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی مومن اور مومنہ ہیں، جتنے بھی محبین اہل بیت علیہ السلام ہیں، یہ وصیت، یہ وعظ و نصیحت امام زمان علیہ السلام کی سب کے لیے ہے۔ تو امام زمان علیہ السلام اس عالم کو کیا فرماتے ہیں کہ زیارت جامع کبیرہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟
اور دوسری بات زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اور تیسرا عمل نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو یہ 3 ایسی سفارشات ہیں، 3 ایسی نصیحتیں ہیں امام زمان علیہ السلام کی کہ جو ہر مومن اور مومنہ کے لیے امام زمان علیہ السلام کی طرف سے پیغام ہے۔ نمبر 1 زیارت جامع کبیرہ، نمبر 2 زیارت عاشورہ، نمبر 3 نماز تہجد یعنی نماز شب سے جو ہے وہ غفلت نہ کریں۔ پس جو مشہور و معروف زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ، امام ہادی علیہ السلام کے بہترین آثار میں سے جو ہے یہ اثر ہمیں ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے اس اثر سے جو ہے وہ غفلت نہ کریں۔ علامہ مجلسی جو ہے، تقی مجلسی، جو علامہ باقر مجلسی کے جو ہے والد محترم تھے، تقی مجلسی، ان کی زندگی کو جب ہم اٹھا کر مطالعہ کرتے ہیں تو آقا کی زندگی میں یہ بات اور یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب نجف اور سامرہ کی راہ کو بند کیا گیا تھا کسی مشکلات کی وجہ سے، لوگ نجف سے سامرہ زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تھے، تو بڑی مشکل سے جو ہے اس راستے کو جو ہے بند کر دیا گیا تھا کہ لوگ نجف سے سامرہ جو ہے وہ زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ تو علامہ تقی مجلسی، جو علامہ باقر مجلسی کے والد گرامی تھے، پروردگار ان کے درجات متعالی فرماتے ہیں کہ میرا بہت دل تھا، بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں سامرہ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جا سکتا ہوں ان مشکلات کی وجہ سے، ان رکاوٹوں کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے لیے میں مشرف ہوا اور ذریعے مبارک کے پاس بیٹھ کر جو ہے میں متوسل ہوا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، تو عالم مکاشفہ میں اپنے آپ کو چند لہجے کے لیے میں نے سامرہ میں اپنے آپ کو ذریعے مبارک کے پاس سامرہ میں اپنے آپ کو دیکھا، زیارت عسکرین کے پاس اپنے آپ کو، ذریعہ مبارک کے پاس اپنے آپ کو عالم مکاشفہ میں نے دیکھا۔ تو جب عالم مکاشفہ میں نے اپنے آپ کو ذریعہ مبارک کے پاس دیکھا، ذریعہ عسکرین کے پاس، تو وہاں پر امام ہادی علیہ السلام کے ذریعے کے پاس میں بیٹھ کر جو ہے زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا تھا۔ جب میں زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا تھا تو وہاں پر جو ہے میں نے امام زمان علیہ السلام کی زیارت کی۔ اب یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ علامہ تقی مجلسی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نجف میں ہوں، نجف میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ذریعے کے پاس بیٹھ کر دعا پڑھ رہا تھا، تو عالم مکاشفہ میں اپنے آپ کو سامرہ میں امام ہادی علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کے پاس اپنے آپ کو دیکھا اور وہاں پر زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا تھا۔ تو اس عالم میں جو ہے میں نے امام زمان علیہ السلام کی زیارت کی، اور جب امام زمان علیہ السلام کی میں نے زیارت کی تو وہاں پر امام زمان علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جو تم زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہے ہو یہ بہترین زیارت ہے۔ تو آپ اس واقعے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام سے جو ہمیں اتنا بڑا اثر ملا ہے، اتنی بڑی نعمت بشکل زیارت جامع کبیرہ ہمیں یہ زیارت ملی ہے، تو امام زمان علیہ السلام بھی تقی مجلسی کو یہ فرماتے کہ یہ بہترین زیارت ہے۔ تو یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں 2 آثار ملے ہیں، ایک زیارت غدیر، جو غدیر والے دن، اور غدیر والے دن سے ہٹ کے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں مومنین اور مومنات، اور دوسرا اثر امام ہادی علیہ السلام سے زیارت جامع کبیرہ۔ تو اس زیارت جامع کبیرہ میں آخری عبارت میں، یعنی زیارت ختم ہونے سے کچھ عبارت پہلے جو ہے زیارت جامع کبیرہ میں ایک عبارت ہے کہ جہاں پہ وہ فرماتے ہیں امام ہادی علیہ السلام کہ ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہا۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ یہ زیارت جامع کبیرہ کی عبارت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی خیر یا نیکی کی بات چلتی ہے تو اے ائمہ معصومین علیہم السلام آپ سب سے اول ہے، کنتم اول ہو، اول خیر آپ ہی ہیں، اصل خیر آپ ہی ہے، معدن خیر یعنی ذخیرہ خیر آپ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔
کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ، اصل خیر آپ ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی خیر کی بات ہوتی ہے، جہاں پر بھی نیکی کی بات چلتی ہے، وہاں پر ائمہ معصومین علیہ السلام اول ہے۔ اصل خیر ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، ذخیرہ خیر ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، ذخائر خیر ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ تو یہ خیر کیا ہے جس کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ فرماتے ہیں، اور امام ہادی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ میں یہ بیان فرماتے ہیں؟ اس خیر سے مراد کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی خیر اول ہیں، معدن خیر آپ ہی ہیں، اصل خیر آپ ہی ہیں۔ اس خیر کو جب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم کا بھی ارشاد ہوتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر انسان اس خیر سے مراد جو نیکی ہے، ذرا بھر بھی انسان اپنی زندگی میں کوئی خیر کا کام انجام دیتا ہے تو اس کی جزا ہمیں بروز محشر مل جاتی ہے۔ دوسری طرف سے اگر انسان ذرا بھر بھی انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو اس کی سزا بھی بروز محشر میں ملے گی۔ تو یہ خیر جو ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے، قرآن میں دوسری جگہ پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، یعنی جب تم کوئی نیکی کا کام انجام دیتے ہو، جب تم کوئی خیر کا کام انجام دیتے ہو تو اس نیک کام کا اپنا اثر ہوتا ہے، اس خیر کے کام کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی نیک کام انجام دے، کوئی کار خیر کرے اور اس کا اپنا اثر جو ہے نہ دیکھے، وہ اس نیک کام کا اثر اپنی زندگی میں نہ دیکھے، اس خیر کے کام کا اثر اپنی زندگی میں نہ دیکھے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی جو ہے ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ جہاں پر حضرت خضر علی نبینا علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ وسلم جب کہیں سے جا رہے تھے تو ایک جوان بیٹھا ہوا تھا جس کا گھر خراب ہو گیا تھا، جس کے گھر کی دیوار جو ہے وہ گر چکی تھی۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں یہاں پہ رکنا چاہیے اور اس جوان کی مدد کرنی چاہیے۔ اب اس جوان کو جانتے نہیں تھے، گزر رہے تھے وہاں سے۔ حضرت موسیٰ نے بہت تعجب کیا کہ نہ ہم اس جوان کو جانتے ہیں، تو ہم نہ اس جوان کی کوئی جان پہچان ہے، کس لیے ہم اس کی مدد کریں؟ تو وہاں پر حضرت خضر جو ہے یہ جملہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ قرآن میں بھی قرآن کی آیت کی شکل میں ہے، قرآن میں، کہ کانا ابوہما صالحا۔ اس جوان کی مدد ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے آبا و اجداد نیکی کا کام انجام دیتے تھے، صالحین میں سے تھے، عمل صالح انجام دیتے تھے۔ بس دیکھیں عزیزان محترم، انسان جب اپنی زندگی میں کوئی نیک کام انجام دیتا ہے، کوئی عمل صالح انجام دیتا ہے، تو اس نیک یا عمل صالح کا اثر، اس نیک کام اور عمل صالح کا اثر جو ہے وہ کئی نسلوں تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح کہ یہاں پر حضرت خضر فرماتے کان ابوہما صالحا، کہ اس جوان کے آب و اجداد جو ہے وہ صالحین میں سے تھے۔ پس عزیزان من زیارت جامع کبیرہ میں جہاں پر ہم خیر کی بات جب کرتے ہیں تو یہ مخاطب ہو کر ائمہ معصومین علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں، کنتم اولہ وَأَصْلُهُ وَفَرْعُهُ وَمَعْدِنُهُ وَمَأْوَاهُ مُنْتَهَا۔ جہاں پر بھی خیر کی بات ہوتی ہے، جہاں پر بھی نیکی کی بات ہوتی ہے، آپ ائمہ معصومین علیہ السلام سب سے پہلے جو ہے اس خیر کام کے مصداق ہوتے ہیں، اس نیک کام کے مصداق آپ ہوتے ہیں۔ جب خیر کی کام کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے میں جو ہے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ جو خیر کے کاموں کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، خیر کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیکی یا خیر کا کام خود بھی نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جو نیکی کا کام کرنے کے لیے، خیر کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ
کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ کہیں پر وہ نیکی کا کام انجام دے خدا کی رضا کے لیے، خیر کا کام انجام دے خدا کی رضا کے لیے۔ بس لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیر کے کاموں کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو خیر کا کام نہیں کرنے دیتے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کے کاموں کو ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پر ہم نیکی کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں جو خیر کے کاموں کو نہیں پسند کرتے ہیں، کہ جن کے بارے میں قرآن میں بھی سورہ احزاب میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اشحتن علی الخیر، اشحتن علی الخیر۔ اشحا کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں بخل کرتے ہیں، تنگ نظر ہوتے ہیں، کہ خیر کے کاموں کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم تاریخ کو اٹھا کر اگر دیکھیں، الملک مروان کی طرح کہ کہتا تھا کہ مجھے نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا ہے، خانہ کعبہ کے پاس جا کے رک جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے طواف کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اثر کس طرح نعوذ باللہ انسان کی زندگی میں یہ اثر آ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے، محبت دنیا میں غرق ہونے کی وجہ سے، نعوذ باللہ یہ اثر انسان کی روح پر آ جاتا ہے، انسان کی زندگی میں یہ اثر آ جاتا ہے کہ انسان ایسا بن جاتا ہے کہ خیر کے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ اشحتن علی الخیر، قرآن بھی کہہ رہا ہے سورہ احزاب میں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیر کے کام کو نہیں پسند کرتے ہیں۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم کے لوگ وہ کون ہے کہ جو نہ خود خیر کا کام کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو یہ خیر کا کام انجام دینے دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن ارشاد رب العزت ہوتا ہے مناع للخیر، مناع الخیر۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو خیر کے کاموں سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو خیر کا کام کرنے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی یتیم کی مدد کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے، کسی فقیر کی مدد کرنا چاہتا ہے، خیر کے کاموں میں مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ ڈالنا چاہتا ہے، بارگاہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی مدد کرنا چاہتا ہے، نظر و نیاز میں کوئی نیاز دینا چاہتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے کاموں سے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، بس نہ خود کرتے ہیں، اشحتن علی الخیر ہے خود وہ لوگ جو خیر کے کاموں کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے مناع الخیر، دوسروں کو خیر کے کاموں سے بھی منع کرتے ہیں، نہ خود کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ واقعی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، سرزمین کربلا میں لشکر امام حسین علیہ السلام میں ایک بندہ ہے عمر قرظہ، اور دوسرا بھائی جو ہے علی ابن قرظہ۔ عمر ابن قرظہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہے، اور بھائی جو ہے عمر سعد کے لشکر میں علی ابن قرظہ۔ اور جو لشکر عمر ابن سعد میں تھا، شر کے لشکر میں تھا، خیر کا کام نہیں کرتا تھا، وہ اپنے اس بھائی کو عمر ابن قرظہ جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھا اس کو منع کرتا تھا کہ تم وہاں پر اس لشکر میں کیا کر رہے ہو، یہاں ہمارے لشکر میں آ جاؤ، یہاں پر تمہیں خیر ملے گی، درحالانکہ وہ لشکر شر میں تھا۔ عمر ابن قرظہ جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھا، یہ لشکر خیر میں تھا۔ سورہ قلم میں پروردگار عالم جو ہے اپنے پیمبر کو 9 بندوں کی باتوں کو نہ سننے کی تاکید کرتا ہے۔ پروردگار عالم، اے میرے پیمبر، 9 بندوں کی باتوں کو کبھی بھی نہ سنو اور ان کی باتوں کو کبھی بھی اہمیت نہ دو۔ ان 9 بندوں میں سے جو ہے ایک بندہ وہی ہے، کون؟ اشحتن علی الخیر، جو خیر کا کام نہیں کرتا ہے، مناع الخیر ہے، جو خیر کے کاموں سے بھی منع کرتا ہے۔ پس عزیزان من، خیر اور نیکی کے بارے میں جو ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ وہ
کہ اشحتن علی الخیر، جو خیر کا کام خود بھی نہیں کرتا. دوسری قسم کے لوگ منع الخیر، جو دوسروں کو بھی خیر کے کاموں سے منع کرتا ہے. اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ یسارعون فی الخیرات، جو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ڈھونڈتے اور تلاش و کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں پر ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں، کہاں پر امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، پروردگار عالم کی خوشی کے لیے، پروردگار عالم کی رضا کے لیے ہم کہاں پر کس کی مدد کر سکتے ہیں، کہاں پر ہم خیر کا کام انجام دے سکتے ہیں. یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو خیر کے کاموں میں تلاش و کوشش کرتے ہیں. بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نہ اشحتن علی الخیر میں سے بنے کہ خیر کے کاموں کو سے نفرت کریں، اور نہ ان لوگوں میں سے بنے نعوذ باللہ کہ منع الخیر، کہ لوگوں کو خیر کے کاموں سے ہم منع کریں، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے یسارعون علی الخیرات فاستبقوا الخیرات. قرآن یہاں پر کہتا ہے فاستبقوا الخیرات. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہم زندگی اور ان کی سیرت کو جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کس قدر جو ہے لوگوں کی مدد کرتے تھے، کس قدر جو ہے نیکی اور خیر کا کام انجام دیتے تھے، کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام خود خیر کا مصداق تھے. ائمہ معصومین علیہ السلام خیر کے مصادق میں سے تھے، مصداق کل میں سے تھے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام، اور ہر کسی کی مدد کیا کرتے تھے. ائمہ معصومین علیہ السلام کے دروازے پر اگر کوئی سائل آتا تھا تو ان کو کبھی بھی جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اپنا ہار جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیتی ہے. شادی والی رات جو ہے اپنے لباس کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے کسی غریب کو دے دیتی ہے. حالانکہ حتیٰ تک یہاں پر کہ افطار کے دسترخوان پر یہ گھرانہ تشریف فرما ہے، کبھی کوئی یتیم آتا ہے، کبھی کوئی اسیر آتا ہے، کبھی کوئی فقیر آتا ہے، تو اپنا یہ سب کچھ اٹھا کر، کھانا وغیرہ اٹھا کر خدا کی خوشنودی کے لیے اٹھا کر سب جو ہے کبھی اس غریب کو اٹھا کر دے دیتے ہیں، کبھی اس اسیر کو اٹھا کر دے دیتے ہیں، کبھی اس غریب کو اٹھا کر دے دیتے ہیں، اور یتیم کو اٹھا کر دے دیتے ہیں. تو ائمہ معصومین علیہ السلام بھی جو ہے خیر کے کاموں میں آگے آگے. کنتم اولہ الخیر، جب ہم خیر کی بات کرتے تو ائمہ معصومین علیہ السلام اول ہے، اصل خیر ہے، معدن خیر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں امام ہادی علیہ السلام کے دور میں ایک مسیحی شخص تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، جس کا تعلق اسلام سے تھا بھی نہیں. دیکھیے ائمہ معصومین علیہ السلام صرف مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے تھے، ائمہ معصومین علیہ السلام صرف اپنے چاہنے والوں کی مدد نہیں کرتے تھے. آپ اس داستان سے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوسف ابن یعقوب کوئی مسیحی شخص تھا، بغداد میں رہتا تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں تھا. متوکل عباسی کا دور تھا، اور یہ ملعون متوکل بہت ہی ظالم خلیفہ تھا. یوسف ابن یعقوب کو جو ہے دربار میں بلایا جاتا ہے، اور یہ بیچارہ اتنا ڈرا ہوا تھا، اتنا سہما ہوا تھا کہ اب یقیناً متوکل نے مجھے دربار میں بلایا ہے، یقیناً جو ہے 100% مجھے قتل کرے گا. کیونکہ یہ اس طرح کی بات چلتی تھی کہ جب بھی کسی شخص کو دربار میں بلایا جاتا تھا تو 100% جو ہے اس کو قتل کر دیتے تھے. یوسف ابن یعقوب جو مسیحی تھا بہت ڈرا ہوا تھا، اس کو بلایا گیا تھا دربار میں، متوکل عباسی ملعون نے بلایا تھا. اتنا خبیث خلیفہ تھا یہ شخص. یوسف ابن یعقوب گھبرایا ہوا تھا. اپنے پڑوس میں جہاں پر ایک مومن رہتا تھا اس کے گھر جا کر یوسف ابن یعقوب کہتا ہے کہ میں بہت ڈرا ہوا ہوں، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے. کہا کہ کس لیے؟ کہا کہ متوکل عباسی نے مجھے دربار میں بلایا ہے اور وہ مجھے قتل کر دے گا، تو کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ تو اس مومن شخص نے کہا کہ امام ہادی علیہ السلام کی نظر اور منت جو ہے وہ نیت کر لو، امام ہادی علیہ السلام سے متوسل ہو جاؤ، یقیناً جب تم متوسل ہو جاؤ گے تو تمہاری جان بچ سکے گی انشاءاللہ. تو یہ شخص وہی پر جو ہے وہ نیت کر لیتا ہے اس نظر امام ہادی علیہ السلام کی
منت جو ہے وہ مان لیتا ہے 100 درہم کے لیے کہ جب میری یہ منت پوری ہو تو میں امام ہادی علیہ السلام کے گھر جا کر یہ نظر دوں گا۔ تو یہ جب منت مانتا ہے تو اپنے ذہن میں کہتا ہے کہ منت پوری ہونے سے پہلے ہی کیوں نہ میں امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں اور وہاں پر امام ہادی علیہ السلام کی زیارت کروں۔ تو یہ شخص جو ہے اپنی سواری پر جو ہے وہ سوار ہو جاتا ہے، اور امام ہادی علیہ السلام کے گھر کا پتہ نہیں تھا اس کے پاس، کیونکہ لوگ ڈرتے تھے امام ہادی علیہ السلام کے گھر جائیں، خلیفہ وقت کی وجہ سے، ظالم خلیفہ کی وجہ سے۔ تو یہ یوسف ابن یعقوب کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا تھا، ایڈریس کا نہیں پتا تھا مجھے کہ امام ہادی علیہ السلام کا گھر کون سا گھر ہے، کس محلے میں ہے، کس کوچے میں ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ بس ذہن میں یہ تھا کہ اپنی سواری پر میں سوار ہوں گا، جہاں پر یہ میرا مرکب، جہاں پر یہ میرا گھوڑا رک جائے، مجھے یقین ہوگا کہ یہ امام ہادی علیہ السلام کا گھر ہوگا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، اپنے مرکب پر سوار ہو جاتا ہے، اس کوچے سے اس کوچے، اس گلی میں اس گلی سے، اس محلے سے اس محلے جا کر یہ گھوڑا جو ہے ایک دروازے کے پاس رک جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ گھوڑا وہاں پر رکتا ہے دروازے پر، یہ جیسے ہی دستک دیتا ہے تو امام ہادی علیہ السلام کا خادم دروازہ کھول کر کہتا ہے کہ اے یوسف ابن یعقوب، آئیے تشریف لے کے آئیے۔ پہلی علامت، پہلی نشانی، معجزہ ذرا دیکھیے کہ گھوڑا خود جا کر امام ہادی علیہ السلام کے دروازے پر رک جاتا ہے۔ یوسف ابن یعقوب کہتا ہے کہ یہ پہلی نشانی کہ میں حق کی طرف جا رہا ہوں۔ دوسری نشانی یہ کہ خادم نے جب دروازہ کھولا تو اس نے مجھے نام سے پکارا کہ اے یوسف ابن یعقوب، آئیے، اندر آئیے۔ اور اس کے بعد جب یوسف ابن یعقوب کہتا ہے کہ جب میں امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو امام ہادی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ دربار میں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا معجزہ تھا کہ جب میں دربار میں گیا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ میں صحیح و سالم واپس دربار سے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹا ہوں۔ تو حضرات دیکھیے کہ امام ہادی علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپنے چاہنے والوں کی صرف وہ مدد کیا کرتے تھے، بلکہ جو بھی سائل جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے دروازے پہ آتا تھا تو ائمہ معصومین علیہ السلام انہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ حتیٰ کہ روایت میں یہ ہے کہ یہ متوکل خبیث جو ہے، ایک مرتبہ جو ہے اس کے جسم میں کوئی دانہ نکلا تھا، اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی اس کو کہ رات بھر جو ہے اسے آنکھ نہیں لگتی تھی اس تکلیف کی وجہ سے۔ تو وہاں متوکل کی ماں نے جو ہے 1000 درہم نظر امام ہادی علیہ السلام کی منت مانی تھی کہ جب میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں 1000 درہم جو ہے وہ امام ہادی علیہ السلام کو دوں گی۔ تو روایت میں یہ بھی ہے کہ امام ہادی علیہ السلام نے کوئی نسخہ بتایا تھا اور وہ درد جو ہے اس کا ختم ہو گیا تھا۔ اور روایت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب متوکل عباسی کے سپاہی جب امام ہادی علیہ السلام کے گھر پہ انہوں نے حملہ کیا تھا تو امام ہادی علیہ السلام کے گھر سے وہ 1000 درہم جو ہے تھیلے کی شکل میں، وہ 1000 درہم جو ہے کسی تھیلے میں وہ 1000 درہم ملے تھے۔ تو پوچھا گیا تھا، متوکل نے پوچھا یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو امام ہادی علیہ السلام نے کہا تھا جا کے اپنی ماں سے پوچھو کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ وہی پیسے تھے کہ جب اس خبیث شخص کو جب تکلیف تھی تو متوکل کی ماں نے جو ہے منت کے لیے جو ہے نظر مانی تھی اور امام ہادی علیہ السلام کو 1000 درہم اس نے بھیجے تھے۔ تو امام ہادی علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام سب کے لیے دعا کرتے تھے، سب کی نجات کو حل کرتے تھے، سب کی مشکلات کو جو ہے وہ حل کرتے تھے ائمہ معصومین علیہ السلام۔ ایک شخص عبد الرحمن اصفہانی کے نام سے تھا۔ عبد الرحمن اصفہانی کہتا ہے میں شیعہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت جو ہے ایران، سرزمین ایران میں زیادہ شیعہ جو ہے وہاں پر آباد نہیں تھے۔ یہ اصفہانی تھا، یہ شخص یہ اصفہانی تھا، مگر کہتا ہے میں شیعہ نہیں تھا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام جہاں جہاں پر ہوتے تھے وہاں جو ہے کوشش کرتے تھے کہ ہر ملک میں، ہر شہر میں جو ہے وہاں پر اپنے وکلاء کو رکھیں، جس طرح کے امام ہادی علیہ السلام کے بہترین وکلاء میں سے سرزمین قوم المقدسہ میں احمد ابن اسحاق تھے۔
آج بھی ان کی قبر جو ہے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے کچھ فاصلے پر قبرستان شیخان ہے، وہاں پر جو ہے احمد ابن اسحاق کی قبر ہے جو امام ہادی علیہ السلام کے وکلاء میں سے تھے۔ اسی طرح شاہ عبد العظیم جو ہے، اسی طرح ابراہیم ابن عبدو، اسی طرح اصفہان میں جو ہے احواز میں ابراہیم ابن مہزیار امام ہادی علیہ السلام کے وکلاء میں سے تھے۔ عبد الرحمن اصفہانی کہتا ہے کہ میں شیعہ نہیں تھا، اصفہان سے جو ہے میں بغداد آیا تھا، اور وہاں پر جو ہے میں اس نیت سے آیا تھا کہ خلیفہ کے دربار میں جاؤں گا اور اپنی مشکلات کے بارے میں اس کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا کہ میری مدد فرمائے، مالی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، کیونکہ میری زندگی بہت ہی جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی اقتصادی لحاظ کی وجہ سے جو ہے۔ میں اس سوچ کے ساتھ بغداد کی طرف آیا تھا، اور کہتا ہے کہ جب میں بازار بغداد میں جب داخل ہوا تو وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ تھی، بہت زیادہ رش تھا وہاں پہ۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا ہے وہاں پر، کیا ہو، کس نے آنا ہے یہاں پر، کس کا استقبال ہو رہا ہے کہ لوگوں کی اتنی بڑی بھیڑ یہاں بازار میں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ابن الرضا کو لے کے آ رہے ہیں۔ ابن الرضا جو ہے امام جواد علیہ السلام کو بھی کہتے تھے، ابن الرضا جو ہے امام ہادی علیہ السلام کو بھی کہتے تھے، ابن الرضا جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی کہتے تھے۔ تو امام ہادی علیہ السلام کو متوکل عباسی کے کچھ سپاہی تھے، درباری سپاہی تھے۔ یہ عبد الرحمن اصفہانی کہتا ہے کہ میں منتظر تھا کہ ابن الرضا کون ہے، کیونکہ یہ شیعہ نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے۔ تو جب میں نے یہ سنا کہ ابن الرضا کو لے کے آ رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ کچھ سپاہی ایک خوبصورت جوان کو جس کے چہرے سے نور نکل رہا تھا لے کے آ رہے تھے اور دربار کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ عبد الرحمن اصفہانی کہتا ہے کہ یا اللہ خیر، اس خوبصورت جوان کو دربار کی طرف اگر لے کے جا رہے پروردگار، اس کی جان کی حفاظت فرما۔ عبد الرحمن اصفہانی کہتا ہے میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، یہ دعا میرے ذہن میں تھی، یہ دعا میرے دل میں تھی، میں دل میں دعا کر رہا تھا۔ اس جوان کا نام بھی نہیں پتا تھا مجھے، بس کہہ رہے تھے کہ ابن الرضا کو لے کے آ رہے ہیں۔ کہہ رہے میں دعا کر رہا تھا دل ہی دل میں، پروردگار اس خوبصورت نوجوان کی حفاظت فرما، یا اللہ خیر اس جوان کو دربار کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عبد الرحمن اصفہانی کہتا ہے کہ یہ جوان جیسے ہی میرے پاس سے گزرنے والا تھا، ابن الرضا میرے پاس رک کر کہنے لگے، اے عبد الرحمن اصفہانی تمہاری دعا مستجاب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں عبد الرحمن اصفہانی کہتا ہے مجھے اتنا تعجب ہوا، تعجب اس بات پر ہوا کہ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پروردگار اس جوان کی حفاظت فرما، اور ابن الرضا جب میرے پاس آئے تو کہا کہ اے عبد الرحمن اصفہانی، میرا نام لے کر انہوں نے مجھے پکارا کہ تمہاری دعا میرے حق میں مستجاب ہو گئی ہے۔ حضرات، ہماری دعا ائمہ معصومین علیہ السلام کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم امام زمان علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ ایک رابطہ ہے، ایک طریقہ ہے اپنے امام زمان علیہ السلام سے رابطہ رکھنے کے لیے بشکل دعا۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر ہم امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے دعا کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، جس طرح کہ عبد الرحمن اصفہانی کو امام ہادی علیہ السلام نے پہلی بشارت دی کہ تمہاری دعا میرے حق میں مستجاب ہو گئی ہے اور مجھے دربار میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری دعا جو ہے امام ہادی علیہ السلام عبد الرحمن اصفہانی کو فرماتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم تمہیں مالا مال کرے، اور جاؤ اب تمہیں پروردگار عالم مالا مال کرے گا، اور تمہیں اولاد جیسی نعمت سے پروردگار عالم بہرمند فرمائے گا۔ یہ دو دعا جو ہے امام ہادی علیہ السلام عبد الرحمن کے حق میں فرماتے ہیں۔ عبد الرحمن اصفہانی کہتا ہے کہ جب میں واپس اصفہان گیا تو واقعاً امام ہادی علیہ السلام کی دعا میرے حق میں مستجاب ہو گئی تھی۔ میرے ہاں اولاد نہیں تھی، پروردگار عالم نے بے شمار اولاد مجھے پروردگار عالم نے عطا کیا۔
اور جس مشکل کی بنیاد پر جو ہے، جس مشکل کو لے کر میں بغداد میں آیا تھا، اقتصادی لحاظ سے امام ہادی علیہ السلام کی دعا سے پروردگار عالم نے مجھے بے شمار بے حساب مالا مال کیا، پروردگار عالم نے بے شمار مال سے پروردگار عالم نے مجھے بہرہ مند کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام جو ہے صرف اپنے چاہنے والوں کی دعا مستجاب نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو بھی جو ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کے در پر آتا ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ پس عزیزان من، زیارت جامع کبیرہ میں جو عبارت تھی خیر کے بارے میں، ان ذکر الخیر کنتم اولہ وَأَصْلُهُ وَفَرْعُهُ وَمَعْدِنُهُ وَمَأْوَاهُ مُنْتَہَا، جہاں پر بھی نیکی کی بات ہوتی ہے، جہاں پر بھی خیر کی بات ہوتی ہے، وہاں پر ائمہ معصومین علیہ السلام سب سے اول ہے، وہاں پر ائمہ معصومین علیہ السلام اصل خیر ہے، خزائن خیر ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ماہ رجب المرجب جو اس قدر بابرکت مہینہ ہے، پچھلی رات جو ہے ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کر چکا ہوں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم انشاءاللہ جتنے بھی مومنین حاجات رکھتے ہیں، باقی امام ہادی علیہ السلام پروردگار مومنین اور مومنات کے حاجات کو پورا فرما۔ ہاں عزیزان محترم، شب شہادت ہے، آئیے متوسل ہو جاتے ہیں در امام ہادی علیہ السلام سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیک یا علی ابن محمد ایہا الغادی النقی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفقنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله السلام علیک یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی۔ روایت میں ہے امام ہادی علیہ السلام کو زہر جفا سے شہید کیا گیا، 42 سال کی عمر میں امام ہادی شہید ہوئے، زہر جفا سے شہید ہوئے۔ امام جواد کو زہر جفا سے شہید کیا گیا، امام حسن کو زہر جفا سے شہید کیا گیا۔
مولا امام غازی آپ کی مظلومیت پہ فدا، مولا امام غازی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کو بھی زغر سے شہید کیا گیا، مگر آپ کے جنازے کو آپ کے جاگنے والوں نے بڑے احترام سے اٹھایا، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا، مگر لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، امام رضا شاہ خراسان فرماتے ہیں جب بھی کسی مصیبت پہ رونا ہو، میرے حسین، میرے مظلوم جد حسین کی مصیبت پہ رونا، یا حسین، مولا امام رضا فرماتے ہیں باپ مر جائے تو حسین حسین کرو، ماں مر جائے تو حسین کی مصیبت پہ گریا کرنا۔ یا امام غازی، مولا جب آپ خود بھی بیمار ہوتے تھے تو اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کربلا جاؤ، میرے جد حسین کی بارگاہ میں میری شفا کے لیے دعا کرنا۔ یا امام غازی آپ خود فرماتے تھے آپ کی شفا کے لیے بارگاہ حسین میں دعا کی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے خون کے بدلے میں خدا نے امام حسین کو 3 نعمتوں سے نوازا۔ خون حسین کے بدلے میں سب سے پہلی کرام تربت حسین میں خدا نے شفا کو رکھا۔ نمبر 2، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یا حسین، تیسری نعمت امام حسین کی نسل میں آئی میں معصوم علیہ السلام کو رکھا۔ یا امام غازی خدا فرماتے تھے آپ کی شفا یابی کے لیے بارگاہ امام حسین میں جا کے دعا کیا کرے۔ یا امام غازی آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ کو زیر جفا سے شہید کیا گیا، مگر لا یومک یومک یا ابا عبداللہ الحسین، یا حسین، ایک غمزدہ بغن 70 قدم دور کھڑی تھی، رو کر فرماتی تھی جب شمر ملون حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا کند خنجر سے حسین کا گلا کاٹ رہا تھا، زینب رو کے کہتی تھی نہ مارو میرے حسین کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔